اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقہی مسائل میں آج ہم ذکر کریں گے کہ نجاسات کتنی ہیں اور کون کون سی ہے اور ان کے احکام کیا ہیں۔ تو طالبات گرامی، نجاسات 10 ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ایک کلیہ یاد رکھنا ہے کہ 10 چیزوں کے علاوہ دنیا میں ہر چیز پاک ہے۔ تو وہ 10 چیزیں، 10 نجاسات کون سی ہیں؟ تو ان 10 نجاسات میں پہلی نجاست ہے پیشاب اور دوسری نجاست ہے پاخانہ۔ پھر اس کے بعد منی نجس ہے، مرداد نجس ہے، خون نجس ہے، کتا نجس ہے، سور نجس ہے، شراب نجس ہے، کافر نجس ہے اور نجاست خور حیوان کا پسینہ نجس ہے۔ تو خواہران عزیز، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیشاب اور پاخانہ ہے۔ تو ہر انسان اور اس حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے کہ جو اصالتاً اور عاجزی طور پر حرام گوشت رکھتے ہوں اور خون جہندہ رکھتے ہوں۔ تو خواہران عزیز، اصالتاً کا مطلب ہے کہ جو اصل سے جن کا گوشت حرام ہے، جیسے کتا ہے، سور ہے، یہ اصل سے یہ حرام ہے۔ اور عاجزی طور پر حرام گوشت وہ جانور ہیں کہ جو حلال ہوں، جو پہلے حلال ہوں مگر انہیں نجاست کھانے کی عادت ہو جائے اور اس نجاست سے ان کا گوشت بنے تو وہ حرام جانور ہیں۔ اور ہر انسان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور جو حیوان خون جہندہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح حلال گوشت حیوان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، اور اسی طرح اس حیوان کا پاخانہ پاک ہے جو خون جہندہ نہ رکھتا ہو۔ مثلاً مچھلی ہو گئی، سانپ ہے، تو ان کا یہ خون جہندہ نہیں رکھتے، تو ان کا پاخانہ پاک ہے۔ اور حلال گوشت جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، مثلاً جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، تو ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے حرام گوشت جانور ہیں اور خون جہندہ رکھنے والے جانور ہیں، ان کا پیشاب ناپاک ہے اور نجس ہے۔ اس کے بعد طالبات گرامی دیکھتے ہیں، تیسری نجاست ہے منی۔ تو مرد اور ہر اس مذکر حیوان کی منی نجس ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ ہر مذکر حیوان کی منی نجس ہے، اور احتیاط لازم کی بنا پر اگرچہ وہ حلال گوشت جانور ہی کیوں نہ ہو، جیسے مرغی ہے، بھیڑ وغیرہ ہے۔ تو یہاں آیت اللہ سید علی سیستانی نے احتیاط لازم کی بنا پر کہا ہے کہ حلال گوشت حیوان کی منی نجس ہے۔ تو اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم سید کے فتوے پر عمل کریں یا ان کے بعد والے عالم مجتہد کی طرف رجوع کریں۔ اور خون جہندہ نہ رکھنے والے حیوان کی منی نجس نہیں ہے، جیسے مچھلی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرداد، چوتھی نجاست ہے مرداد۔ تو انسان اور خون جہندہ رکھنے والا حیوان اور ہر اس حلال گوشت حیوان کا مرداد نجس ہے کہ جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ہر
حلال گوشت جانور کا مرداد بھی نجس ہے کہ جسے شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، مثلاً وہ حیوان جو مرض یا حادثے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک بھیڑ ہے وہ بیمار ہوئی اور مر گئی تو اس کا مرداد نجس ہے، ہم اسے کھا نہیں سکتے۔ اور مرداد کے وہ اجزاء نجس نہیں ہیں کہ جن میں جان نہیں ہوتی، مثلاً اون، بال، ناخن، سینگ وغیرہ، کہ یعنی اگر میں انہیں ہاتھ لگا لیتی ہوں رطوبت کے ساتھ تو میرے ہاتھ نجس نہیں ہوں گے۔ اور مسلمان کی میت 3 غسل دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے جا کر ذکر کی جائے گی۔ اور میت کا جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے جو شخص میت کو مس کرے، چاہے رطوبت کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد 5ویں نجاست ہے خون۔ انسان اور ہر خون جہندہ یعنی جس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے، تو ہر انسان اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے جسم سے نکلنے والا خون نجس ہے، یعنی اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے، اور جب اسے ذبح کیا جائے تو جو اس کی جسم سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ نجس ہے۔ جیسے ہم مرغی کو ذبح کریں تو اس کا جو خون باہر نکلتا ہے وہ خون نجس ہے، جو اس کے اندر رہ جاتا ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اور جو حیوان خون جہندہ نہ رکھتا ہو تو اس کا خون نجس نہیں ہے، جیسے مچھلی ہے، اور اسی طرح انڈے کی زردی میں موجود خون بھی نجس نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد 3 نجاست ہے کتا۔ تو خشکی پہ رہنے والا زندہ یا مردہ کتے کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ اس کے بعد 7ویں نجاست سور ہے۔ تو خشکی پہ رہنے والا زندہ یا مردہ سور کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ 8ویں نجاست ہے شراب۔ تو طالبات گرامی، انگور سے تیار ہونے والا نشہ جسے ہم شراب کہتے ہیں، اور جوں سے تیار ہونے والی شراب نجس ہے۔ ہاں البتہ جوں کا جو پانی جو طبی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، جسے آب جوں کہا جاتا ہے، وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 9ویں نجاست ہے کافر۔ تو ہر زندہ یا مردہ کافر نجس ہے۔ اس کے بعد آخری اور 10ویں نجاست ہے نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ تو انسان نجاست خور حیوان اسے کہتے ہیں کہ وہ حیوان کہ جسے انسان کی نجاست کھانے کی عادت ہو جائے، وہ نجاست خور حیوان ہے، تو اس حیوان کا پسینہ نجس ہے۔ تو طالبات گرامی، یہ 10 چیزیں بذات خود نجس ہیں، اور جو چیز بھی ان سے ملے، لگے، مس کرے یا رگڑ کھائے جبکہ طری موجود ہو تو اس کی نجاست اس میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہر وہ چیز پاک ہوتی ہے کہ جس کی نجاست کا یقین حاصل نہ ہو۔ اور پہلا قاعدہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی پاکیزگی کا پہلے یقین تھا لیکن اب اس کے نجس ہونے کے متعلق شک ہو جائے تو وہ چیز پاک ہوگی۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جس کی نجاست کا پہلے یقین تھا لیکن اب اس کے پاک ہونے کا شک ہو تو وہ چیز نجس ہوگی۔
تو آج کا درس یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔